بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک سوئے رہے اور جب وہ جاگے تو دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ایک سچا واقعہ ہے جسے ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس ایمان افروز واقعے کو قرآن کریم اور مستند روایات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ واقعہ ان نوجوانوں کا ہے جو ایک ایسے زمانے میں رہتے تھے جب لوگوں میں شرک عام تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اور ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو زبردستی اپنے باطل مذہب پر قائم رکھتا تھا۔ جو کوئی اللہ واحد کی عبادت کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ ان حالات میں کچھ نوجوان ایسے تھے جن کے دل اللہ طرف مائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور وہ جان گئے تھے کہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان مختلف گھروں اور خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کے دل ایک جیسے تھے، وہ سچائی کے متلاشی تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ سب ایک ہی عقیدے پر قائم ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شرک کو قبول نہیں کریں گے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ جب ان کے ایمان کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے انہیں دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں ورنہ انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ان نوجوانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اعلان کیا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ قرآن میں ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس بستی کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ پھر وہ اللہ کی ہدایت سے غار کی طرف نکل گئے تاکہ وہاں امن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ اس غار میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ قرآن کریم میں اس کتے کا بھی ذکر آیا ہے جو اپنے دگلے پنکھ پھیلائے دروازے پر موجود تھا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ ایک جانور کو بھی نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا گیا۔ جب یہ نوجوان غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا تاکہ وہ دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہیں اور ان کی جان بچ جائے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تو غار کے دائیں جانب سے گزرتا تھا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے، یعنی براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ ان کے جسموں کو وقتاً فوقتاً کروٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں تھے۔ یہ نیند 1-2 دن یا چند مہینوں کی نہیں تھی بلکہ بہت طویل عرصے تک جاری رہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 300 سال تک رہے اور اس میں 9 سال مزید بڑھا دیے گئے، یعنی کل 309 سال۔ اس طویل عرصے میں دنیا بدل گئی، نسلیں بدل گئیں، بادشاہتیں ختم ہو گئیں اور ایک نیا دور آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اپنی قدرت سے محفوظ رکھا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صرف 1 دن یا اس سے بھی کم وقت سوئے ہوں۔ انہوں نے آپس میں پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کچھ نے کہا 1 دن، کچھ نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو کچھ سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ کھانا لے آئے۔ انہوں نے اسے تاکید کی کہ احتیاط سے جانا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یا دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں گے۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ ماحول، نہ وہ حکومت۔ اس کے کپڑے اور سکے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے کے تھے۔ جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص 300 سال سے زیادہ عرصہ سو کر ابھی بیدار ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے اللہ نے ان نوجوانوں کو اتنے طویل عرصے بعد زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، جبکہ ایمان والوں نے کہا کہ ہم ان کے مقام پر مسجد بنائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کا واقعہ ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت بن گیا۔
अहादीस मुबारका में इस वाक़े की तफसीलात से ज़्यादा सूरत अल-कहफ़ की फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-कहफ़ की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक नूर पैदा फरमा देता है जो अगले जुमे तक रहता है। और ये भी फरमाया कि जो शख्स इस सूरत की इब्तिदाई आयात हिफ्ज़ कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये वाक़या हमें बहुत बड़े असबाब देता है। ये हमें सिखाता है कि ईमान की हिफाजत के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वही बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। ये दुनिया आर्जी है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत और उसका वादा हमेशा सच्चा रहता है। जो शख्स अल्लाह की राह में साबित कदम रहता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला हमें भी सच्चा ईमान, सब्र, इस्तिक़ामत और अपनी हिफाजत में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान करीम को समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।